بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک ہے کلاسیفیکیشن آف لیپوپروٹینز۔ لیپوپروٹینز کو مینلی 5 کیٹیگریز میں کلاسیفائی کیا جاتا ہے، جو کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں فیٹ کانٹینٹ کتنا ہے، پروٹین کانٹینٹ کتنا ہے، اس کا سائز اور اس کی ڈینسٹی کتنی ہے۔ تو لیپوپروٹینز جس میں لپڈ کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے ان کی ڈینسٹی لو ہوتی ہے، سائز بڑا ہوتا ہے اور وہ سرفیس پہ فلوٹ کر سکتے ہیں سینٹریفیوگیشن میں، اور جن میں پروٹین کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے تو وہ نیچے سیڈیمنٹ ہو جاتے ہیں اور ان کا سائز بھی کمپیکٹ ہوتا ہے اور ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں پہ میں ابھی آپ لوگوں کو کمپیریزن کرا کے دیتا ہوں ان 5 لیپوپروٹینز کا۔ سب سے پہلے آتا ہے HDL۔ یہ سائز میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے اور ڈینسٹی میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں 50% لپڈ کانٹینٹ ہوتا ہے اور اس کو گڈ کولیسٹرول بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے LDL کی۔ LDL کا سائز HDL سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، اس کی ڈینسٹی بھی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے اور اس میں لپڈ کانٹینٹ 80% تک پہنچ جاتا ہے، اس کو بیڈ کولیسٹرول بھی کہا جاتا ہے۔ تیسری نمبر پہ ہے انٹرمیڈیٹ ڈینسٹی لیپوپروٹینز یا IDL۔ اس کا سائز LDL سے بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس کی ڈینسٹی LDL سے کم ہوتی ہے۔ اس میں فیٹ کانٹینٹ 85% ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد باری آتی ہے VLDL کی۔ VLDL means very low density lipoproteins اور اس میں لپڈ کانٹینٹ 92% تک ہوتا ہے۔ یہ IDL سے بھی سائز میں بڑے ہوتے ہیں اور اس سے ہلکے بھی ہوتے ہیں، جبکہ سب سے ہلکے مالیکیول اور سائز میں سب سے بڑے مالیکیول کھائلومائکرونز ہیں اور اس میں لپڈ کانٹینٹ کی مقدار 99% تک ہوتی ہے۔ اب آئیے ہر ایک لیپوپروٹین کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ وضاحت کرتے ہیں اور اس کی سینتھسس اور ڈیگریڈیشن بھی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں کھائلومائکرون کی طرف۔ کھائلومائکرون کیریز ٹرائیگلیسرائڈز یعنی فیٹس، کہاں سے؟ From intestine to adipose tissues, cardiac tissues and skeletal muscles and then ultimately to liver۔ اس کی میں نے یہاں پہ ایک اینیمیشن تیار کی ہوئی ہے کہ کھائلومائکرون کیسے انٹسٹائن سے ایبزارب ہوتے ہیں اور کہاں کہاں سے گزر کے لیور تک پہنچتے ہیں۔ یہ انٹسٹائنل پورشن ہے اور یہ انٹسٹائن کے ساتھ اٹیچڈ انٹیروسائٹ سیلز ہیں، یہ لیکٹیلز ہیں، یہ بلڈ سٹریم ہے، یہ مختلف باڈی ٹیشوز ہیں اور یہ لیور ہے۔ یہ ہمارے پاس ڈائجسٹڈ لپڈز ہیں جو خوراک سے ہم نے حاصل کیے ہیں۔ یہ ڈائجسٹڈ لپڈ چلا جاتا ہے انٹیروسائٹس میں۔ اس کے بعد جو ڈائجسٹڈ لپڈ ہوتا ہے وہ ری سینتھسائز ہوتا ہے اپنے کمپوننٹ سے، اور کیا بنتے ہیں؟ ٹرائیگلیسرائڈ، فاسفولپڈز، کولیسٹرول ایسٹرز اور ایپولیپوپروٹین B48، اور یہ سارے آپس میں مل کر نیسنٹ کھائلومائکرون بناتے ہیں۔ نیسنٹ کھائلومائکرون پھر داخل ہو جاتا ہے لیکٹیلز میں۔ لیکٹیلز کے بعد یہ بلڈ سٹریم میں داخل ہو جاتا ہے۔ بلڈ سٹریم میں HDL موجود ہوتا ہے اور اس کے پاس ڈیفرنٹ قسم کے ایپوپروٹینز ہوتے ہیں۔ ان ایپوپروٹین میں سے 2 ایپوپروٹینز یعنی ApoC2 اور ApoE یہ کھائلومائکرون میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اب اس کو میچور کھائلومائکرون کہا جاتا ہے۔ میچور کھائلومائکرون اپنا ٹرائیگلیسرائڈ کانٹینٹ مختلف ٹیشوز کو ڈیلیور کر دیتا ہے اور ApoC2 کو واپس HDL کو ڈونیٹ کر دیتا ہے، اور جو باقی بچ جاتا ہے اس کو ریمننٹ کھائلومائکرون کہا جاتا ہے۔ یہ ریمننٹ کھائلومائکرون پھر لیور میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں VLDL کو۔ VLDL کیا کرتا ہے؟ It carries newly synthesized triglycerides from where? From liver, and then it delivers them to adipose tissues and at the end to the liver۔ اب یہاں پہ بھی میں نے ایک اینیمیشن تیار کی ہوئی ہے۔ یہ ہمارا لیور ہے، یہ بلڈ سٹریم ہے، یہ ٹیشوز ہیں اور یہ لیور ہے۔ یہ نیسنٹ VLDL ہے اور اس میں کمپوننٹس شامل ہوتے ہیں ApoB100، ApoC1، ApoE، ٹرائیگلیسرائڈز، کولیسٹرول اور کولیسٹرول ایسٹرز۔ یہ چلا جاتا ہے بلڈ سٹریم میں۔ بلڈ سٹریم میں ہوتا ہے HDL with different ایپوپروٹینز۔ اس میں سے 2 ایپوپروٹینز یعنی ApoC2 اور ApoE یہ ریسیو کر لیتا ہے HDL سے، اور اس وقت یہ میچور VLDL کہلاتا ہے۔ میچور VLDL ٹرائیگلیسرائڈ مختلف ٹیشوز کو ڈیلیور کر دیتا ہے، ApoC2 کو واپس HDL کے حوالے کر دیتا ہے، اور تب یہ IDL میں تبدیل ہو جاتا ہے یا پھر یہ LDL میں چینج ہو جاتا ہے، اور IDL پھر چلا جاتا ہے لیور میں، اور LDL جو ہے بلڈ سٹریم میں آگے چلا جاتا ہے۔ اب نیکسٹ باری ہے انٹرمیڈیٹ ڈینسٹی لیپوپروٹینز یعنی IDL کی۔ IDL is intermediate between VLDL and LDL، اس لیے اس کو انٹرمیڈیٹ کہا جاتا ہے۔ IDL is somewhat similar to LDL۔
It transports a variety of triglyceride fats and cholesterol. اس کے بعد ہے low density lipoproteins یعنی LDL. It carries cholesterol from liver to all the cells of the body. LDL کو بیڈ کولیسٹرول بھی کہا جاتا ہے. High density lipoproteins. They collect cholesterol from all the body tissues and then bring it back to the liver. That's why they are referred to as good cholesterol. Role of LDL in atherosclerosis. سب سے پہلے ہائی بلڈ پریشر یا اسموکنگ کی وجہ سے ہمارے بلڈ آرٹریز کے والز ڈیمیج ہو جاتے ہیں. اس کے بعد یہ LDL جو ہوتے ہیں وہ اس ڈیمیج جگہ پہ پینیٹریٹ کر دیتے ہیں اور وہیں پہ ڈپازٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اس کی آکسیڈیشن ہو جاتی ہے. اس میں جو موجود کولیسٹرول وغیرہ ہوتے ہیں اس کی آکسیڈیشن تھرو فری ریڈیکل آکسیجن واقع ہو جاتی ہے. ان کی جب آکسیڈیشن ہو جاتی ہے تو پھر اس کو آکسیڈائزڈ LDL کہا جاتا ہے جو کہ اٹریکٹ کرتا ہے میکروپیجز کو اپنی طرف. میکروپیجز پھر ان کو انجسٹ کر دیتا ہے. جب میکروپیجز کافی زیادہ LDL کو انجسٹ کر دیتا ہے تو وہ فومی سیل بن جاتے ہیں, فوم لائک سیل, اور اس کے بعد جب وہ سیل مر جاتا ہے تو وہ لپڈ کو ریلیز کر دیتا ہے ویسل وال میں, اور اس طرح وہاں پہ پلیکس بننا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اس پلیک کے اوپر ایک کیپ بننا شروع ہو جاتا ہے جو کہ ایک کمپلیکس پروسیس ہوتا ہے, اور اس کو مختلف قسم کے سائٹوکائنز اور گروتھ فیکٹرز کنٹرول کرتے ہیں, اور اس طرح ایک میچور ایتھیروسکلیروٹک پلیک بن جاتا ہے. جو کیپ گرو کرتا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ویسل بھی کنسٹرکٹ ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ ویسل تنگ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے بلڈ فلو میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے انجائنا کا پین شروع ہو جاتا ہے. میکروپیجز میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ کیپ کو بھی ڈیگریڈ کر سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹی سیلز ہیں وہ کولیجن سینتھیسس کو بھی انہیبٹ کر دیتے ہیں, اور اس طرح کیپ رپچر ہو جاتا ہے اور اس میں جو کولیجن اور لپڈ ہوتا ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. جب یہ پارٹ ایکسپوز ہو جاتے ہیں تو پلیٹلیٹس کی ایگریگیشن شروع ہو جاتی ہے. پلیٹلیٹس کے ایگریگیشن کے ساتھ ساتھ بلڈ کلاٹ فارمیشن ہوتا ہے. اگر یہی عمل کورونری آرٹری میں ہو اور وہ بلاک ہو جائے کلاٹ کی وجہ سے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. اگر یہی کلاٹنگ برین کے کسی آرٹری میں ہو جائے تو وہاں پہ سٹروک واقع ہوتا ہے. وٹامن ای اور وٹامن سی چونکہ اینٹی آکسیڈنٹس کا کام کرتے ہیں, لہٰذا یہ LDL کو آکسیڈیشن سے بچاتے ہیں اور اس طرح ہارٹ اٹیک اور سٹروک سے بھی بچاتے ہیں. بایوسینتھیسس آف دیز لیپوپروٹینز. کھائلومائکرانس. ہمیں پتہ ہے کہ ڈفرینٹ لیپوپروٹینز جو ہیں اس میں پروٹین کانٹینٹ بھی ہوتا ہے اور لپڈ کانٹینٹ بھی ہوتا ہے. اس میں جو پروٹین کانٹینٹ ہے اس میں ایپولیپوپروٹین رف انڈوپلازمک ریٹیکولم میں سینتھیسائز ہو جاتا ہے تھرو نارمل ٹرانسکرپشن اینڈ ٹرانسلیشن پروسیس, اور اسموتھ انڈوپلازمک ریٹیکولم میں آلریڈی موجود لیپوپروٹین کے ساتھ یہ ایپولیپوپروٹین بھی شامل ہو جاتا ہے. گولجی باڈیز میں جا کے وہاں پہ اس کی گلائکوسیلیشن ہو جاتی ہے اور کاربوہائیڈریٹ اس کے ساتھ ایڈ ہو جاتے ہیں, اور ریورس پائنوسائٹوسس کے ذریعے سے یہ سیل سے ریلیز ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کھائلومائکرونز لمپیٹک سسٹم میں داخل ہو جاتے ہیں. کیٹابولزم آف کھائلومائکرونز. اس میں جو مین رول پلے کرتا ہے اس کے کیٹابولزم میں وہ ہے لیپوپروٹین لائپیز. یہ کھائلومائکران پہ ایکشن کر کے اس سے ٹرائیگلیسرولز اور ایپوسی کو علیحدہ کر دیتے ہیں, اور ایک ریمننٹ ہمارے پاس کھائلومائکران کا رہ جاتا ہے جس میں کولیسٹرول اور کولیسٹرائل ایسٹر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. یہ جو ریمننٹ کھائلومائکران ہے یہ پھر لیور کو چلا جاتا ہے اور وہاں پہ تھرو انڈوسائٹوسس داخل ہو جاتا ہے, جبکہ دوسری جانب ایپوسی وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ HDL میں شامل ہو جاتے ہیں اور ٹرائیگلیسرولز پھر ڈفرینٹ ٹیشوز کو ڈیلیور ہو جاتے ہیں جس میں لیور بھی شامل ہے. لیور پھر ہیپیٹک لائپیز کے ذریعے سے اس ریمننٹ کھائلومائکران کی فردر میٹابولزم کر دیتا ہے, اور پھر جو پروڈکٹس بنتے ہیں ان سے پھر VLDL بنتا ہے. سینتھیسس آف VLDL. کھائلومائکران کی جو سینتھیسس کی جگہ ہے وہ ہے انٹسٹائنل سیلز, جبکہ دوسری جانب VLDL is synthesized by hepatic parenchymal cells. جیسے کہ ابھی پچھلے سلائیڈ میں آپ نے دیکھا کہ جب کھائلومائکران کے ریمننٹس لیور میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر وہ ڈیگریڈ ہو جاتے ہیں اور اس سے VLDL بن جاتا ہے. تو لہٰذا اس طرح VLDL کی سینتھیسس hepatic parenchymal cells میں ہوتی ہے, اور اس کی جو سینتھیسس کا پروسیس ہے وہ آلموسٹ آئیڈینٹیکل ٹو کھائلومائکران ہے. کیٹابولزم آف VLDL بھی کھائلومائکران سے ملتا جلتا ہے. کیٹابولزم آف LDL. 30% of LDL is degraded in extrahepatic tissues, جبکہ 70% is degraded in the liver.
The LDL is taken into a cell via the LDL receptor via endocytosis process. یہ ریسیپٹر ہوتے ہیں LDL کے لیے، اس کے ذریعے سے LDL سیلز کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس پروسیس کو انڈوسائٹوسس کہا جاتا ہے۔ جب یہ سیل کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ یا تو سیل کے اندر سٹور ہو جاتا ہے یا اس سے ممبرین سٹرکچر بنتے ہیں یا پھر یہ دوسرے پروڈکٹس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، مثلا اسٹیرائڈ ہارمونز یا بائل ایسڈز میں۔ یہ جو پاتھ وے آپ نے پڑھی یہ ریسیپٹر ڈیپینڈنٹ پاتھ وے ہے کیونکہ LDL تھرو ریسیپٹر لیور سیلز میں داخل ہوتے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ ایک اور پاتھ وے بھی ہے جسے ریسیپٹر انڈیپینڈنٹ کیٹابولزم پاتھ وے کہا جاتا ہے۔ وہ پاتھ وے اس وقت ہمارے کورس کا حصہ نہیں ہے۔ Metabolism of HDL. Composition of HDL. HDL is composed of cholesterol, triglycerides and various apolipoproteins جس میں شامل ہوتے ہیں ApoA1, ApoA2, ApoA4, ApoA5, ApoC1, ApoC2, ApoC3 اور ApoE۔ Metabolism of HDL. HDL کا ApoA1 پہلے synthesize ہو جاتا ہے just like other proteins through transcription and translation۔ اس کے بعد یہ کولیسٹرول اور فاسفولیپڈز کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتا ہے اور بن جاتا ہے پری بیٹا HDL۔ اس میں یہ جو کولیسٹرول اور فاسفولیپڈ کانٹینٹ ہے یہ انٹیروسائٹ سیل سے اور ہیپیٹوسائٹ سیل سے ریسیو ہوتے ہیں۔ پری بیٹا HDL پھر ٹریول کرتا ہے سرکولیشن میں اور اس کے ساتھ فری کولیسٹرول اور فاسفولیپڈز بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ فری کولیسٹرول اور فاسفولیپڈز کہاں سے آتے ہیں؟ پیریپرل ٹیشوز، کھائلومائکرانز اور VLDL سے، اور اس طرح HDL پھر میچور ہو جاتا ہے۔ HDL جو ہوتا ہے اسے لیور اور انٹسٹائن دونوں پریپیئر کرتے ہیں۔ اس میں جو ApoC ہے اور ApoE ہے that is synthesized in the liver، اور جب یہ ApoC اور ApoE لیور میں تیار ہو جاتے ہیں تو وہ پھر لیور والے HDL کے ساتھ انکارپوریٹ ہو جاتے ہیں۔ لیور کا HDL اپنا ApoC اور ApoE ٹرانسفر کر دیتا ہے انٹسٹائنل HDL میں۔ اب یہاں پہ ایک خاص انزائم ہے لیسیتین کولیسٹرول اسائل ٹرانسفریز، اس کا ذکر ضروری ہے HDL کے سلسلے میں۔ اس کو LCAT بھی کہا جاتا ہے۔ LCAT اور LCAT ایکٹیویٹر ApoA1 یہ دونوں بائنڈ ہو جاتے ہیں HDL کے ساتھ۔ HDL کے سرفیس پہ جو لیسیتین اور فری کولیسٹرول موجود ہوتا ہے یہ ان کے ساتھ بائنڈ ہو کے ان کو کولیسٹرائل ایسٹر اور لائسولیسیتین میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ جو کولیسٹرائل ایسٹر بن جاتا ہے وہ HDL کے انٹیریئر میں داخل ہو جاتا ہے جو کہ ہائیڈروفوبک ریجن ہوتا ہے، جبکہ لائسولیسیتین دیٹ از ٹرانسفر ٹو پلازما البومن۔ اب اس کے بعد ذکر آتا ہے کلاس B اسکیونجر ریسیپٹر B1 کا جو کہ HDL کا ریسیپٹر ہے۔ اس کے پھر دو کام ہوتے ہیں جو کہ بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں۔ باڈی کے کسی بھی ٹیشو میں HDL ریسیپٹر اگر موجود ہو تو اس کے ساتھ HDL بائنڈ کر دیتا ہے اور HDL ریسیپٹر وہاں سے پھر کولیسٹرول کو نکال کے اپنے ساتھ شامل کر دیتا ہے۔ لیکن لیور میں یہ پروسیس الٹا ہوتا ہے، وہاں پہ اگر HDL اپنے ریسیپٹر کے ساتھ بائنڈ ہو جائے تو کولیسٹرائل ایسٹر کو وہ سیل کے اندر انجیکٹ کر دیتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات اور بھی ضروری ہے، وہ یہ کہ جب HDL بائنڈ کرتا ہے HDL ریسیپٹر کے ساتھ تو وہ تھرو ApoA1 پروٹین بائنڈ کرتا ہے۔ جب HDL اپنا کولیسٹرائل ایسٹر لیور کے سیلز کو دے دیتا ہے تو وہ پھر بائل کی صورت میں ایکسکریٹ ہو جاتا ہے۔ کلینکل سگنیفیکینس آف لیپوپروٹین میٹابولزم، سب سے پہلے ہے فیٹی لیور، ابنارمل ایکومولیشن آف سرٹن فیٹس انسائڈ لیور سیلز، اس کو کہتے ہیں فیٹی لیور۔ اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ امپیئرڈ VLDL فارمیشن اور سیکریشن۔ It leads to the non-mobilization of lipid components from the liver and it in turn results in fatty liver. Disorders of plasma lipoproteins جسے dyslipopproteinemias بھی کہا جاتا ہے۔ Inherited defects in lipoprotein metabolism lead to either hypolipoproteinemia یا hyperlipoproteinemia۔ اس کے علاوہ سیکنڈری ابنارمل لپوپروٹین پیٹرنز جو ہوتے ہیں وہ ڈائبٹیز میلائٹس کاز کرتے ہیں یا ہائپوتھائرائڈزم یا ایتھیروسکلیروسس کاز کر سکتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کے ڈس لپوپروٹینیمیاز کی لسٹ ہے اور یہ جو اس ٹیبل میں لسٹ دکھائی گئی ہے یہ ہائپو لپوپروٹینیمیاز کہلاتے ہیں۔ یہاں پہ ہائپوپروٹینیمیا کا اسپیسیفک نام ہے، ادھر کیا ڈیفیکٹ ہوتا ہے اس کا ذکر ہے اور پھر اس ڈیفیکٹ کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں اس کالم میں ان کا ذکر ہے۔ نیکسٹ ٹیبل میں ہے ہائپر لپوپروٹینیمیاز۔ پہلے کالم میں ہائپر لپوپروٹینیمیا کا نام ہے، ادھر کون سا ڈیفیکٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ڈیزیز کاز ہوتی ہے اور اس ڈیزیز کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں، یہ تیسرے کالم میں بیان ہوا ہے۔ یہ بھی ہائپر لپوپروٹینیمیا کا ٹیبل ہے۔ یہاں پہ ہمارا آج کا لیکچر ختم ہو جاتا ہے۔ تھینک یو۔